وہ جب لائن کس کرتے ہوئے آنکھ مارتے کمرے سے نکل گیا۔ انایا نے گہری سانس لیتے خود پر بمشکل قابو پایا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا لیمپ اٹھا کر پوری قوت سے زور سے دروازے پر دے مارا۔ اندر سے آئی زوردار آواز پر درخواست کی لبوں پر مہم سے مسکراہٹ بکھری۔ وہ اس کی خفت دور کرنا چاہتا تھا، یقیناً اب خفت دور ہو چکی تھی۔ اب تو اس کی خوبصورت کم عمر بیوی کا اسے قتل کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ درخواست اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے اپنے مرنے کی طرف بڑھ گیا تھا، کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوران نے لبھینچے سرد نگاہ ابرش پر ڈالی جو اس کے ساتھ والی کرسی چھوڑ کر دوسری کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ لوگ اس وقت ڈائننگ روم میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ زران نے ابرش کو سرد نگاہوں سے دیکھتے سامنے درخزائی پر خونخوار نگاہ ڈالی جو بلو جینز پر سفید شرٹ میں بلبوس اپنی پلیٹ پہ نظر چکائے سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی چیئر پر اسفند اور عابیر بیٹھے تھے۔ اس وقت ڈائننگ روم میں تقریباً سبھی موجود تھے۔ شہرام خان صبح ہاسپٹل نکل گیا تھا۔ بہاریں بہرام کے ساتھ ابھی بھی سو رہی تھی۔ حور اور پریزیں بھی کمرے میں ابھی سو رہی تھیں۔ اربت خان زمینوں کے کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے جہاں ان کی زمینیں تھیں۔ امینہ خانم، روزینہ خانم، درید خان، سمیع اللہ خان، زہلے، باقی سب بھی موجود تھے۔ ابرش کے زران سے دور بیٹھنے پر سب نے ہی نوٹس کیا تھا۔ زران کا سرد رخ چہرہ، سرخ آنکھیں دیکھتے سب سمجھ گئے تھے ابرش اور زران میں کچھ ٹھیک نہیں۔ اس لمحے انایا بلو جینز پر ریڈ شارٹ کرتی پر اس پر بلیک لیدر جیکٹ پر ملبوس ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ بالوں کی اونچی پونی بنائی ہوئی تھی۔ درخزئی نے اس کی ڈریسنگ دیکھ کر نچلا لب دانتوں تلے پہ وس کرتے بمشکل اپنے اندر اٹھتے بھاوڑوں پر قابو پایا۔ وہ 16 سال کی ضرور تھی مگر جسمانی قد و خال سے وہ 20 سال کی لگتی تھی۔ اس لڑکی کو بھی پیچھے 20 سال کی لڑکی کو بھی پیچھے چھوڑتی تھی۔ اس وقت بغیر دوپٹے کے اس کی ڈریسنگ تقریباً بول لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا حویلی کا کوئی بھی مرد اس پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، مگر وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں ساری حویلی کے سامنے آئی۔ یہ درخزئی خانزادہ کے لیے خود پر کھولتا پانی انڈیلتے کہ مترادف تھا۔ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کنڈیشن میں تو بالکل نہیں۔ بہت پیار سے وہ اسے ڈیل کرنا چاہتا تھا مگر کچھ باتوں پر ضبط کرنا مشکل تھا۔ انایا نے یہ ڈریسنگ جان بوجھ کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا بے شک وہ اسی طرح کی ڈریسنگ کرتی تھی مگر نکاح کے بعد وہ اس کے اور اپنے تعلق کی نوعیت سمجھتی تھی۔ نکاح کی رات اس نے خود کہا تھا کہ وہ اسے پردے میں رکھے گا۔ وہ جانتی تھی حویلی میں خانزادوں کی بیویاں کس طرح رہتی ہیں۔ درخزئی نے ابرش اور عابیر پر نظر ڈالی جو بڑی چادروں میں ملبوس تھی۔ ابرش زران سے ناراض تھی مگر اس کی چادر نے اس کے بالوں تک کو چھپایا ہوا تھا۔ درخزئی نے پراٹھے کا نوالا پلیٹ میں چھوڑتے اپنے انگوٹھے سے آئیبرو مسلتے ہوئے خود پر بمشکل قابو پایا۔ انایا سب کو سلام کرتے ابرش کے ساتھ خالی کرسی کی طرف بڑھی۔ درخزئی نے اپنے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ انایا ایک نظر درخزئی کی طرف دیکھا۔ اس نے اشارے سے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ انایا درخزئی کے اشارے پر خاموشی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ انایا خود درخزئی کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا دیکھ کر زران نے سلگتے ہوئے اپنے سامنے پڑی پلیٹ دور کھسکاتے درخزئی پر سلگتی نظر ڈالی۔ درخزئی زران کو آنکھ مارتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جو کہ ناشتہ کرنے لگا۔ یہ سب دیکھتے اسفند کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ اسفند کیا ہوا ہے؟ عابر نے جھگ سے پانی اڈیلتے ہوئے اسفند کے لبوں سے لگایا۔ اب کھانسی کا دورہ پڑنے کی باری درخزئی کی تھی۔ وہ بھی اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے ہلکا ہلکا کھانسنے لگا۔ زران چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جن کی کھانسی اس کے اندر مزید شعلے دھکا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تم دونوں کو کھانسی کا دورہ کیوں بڑھا ہے؟ اگر اتنا ہی کھانسی آ رہا ہے کھانسی کا شربت استعمال کرو، یہ مسخرہ پن نہ کرو۔ سمیع اللہ نے زران کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالتے درخزئی اور اسفند کو گھور کر انہوں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ دونوں کی کھانسی کا مطلب بخوبی جان چکے تھے۔ سمیع اللہ کے جان پر دونوں کی کھانسی کو اسی لمحے بریک لگا۔ زران کا لب پیچھے ناشتہ چھوڑے سرد نگاہوں سے درخزئی کو دیکھ رہا تھا جو کندھے اچکائے اطمینان سے اب ناشتہ کر رہا تھا۔ زران بچہ، تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہا؟ امینہ خانم نے پریشانی سے زران کو دیکھا جس کی پلیٹ میں ویسے کا ویسے سب پڑا تھا۔ امینہ خانم نے ابرش کی طرف دیکھا جو رائل بلو کلر کی اسٹائلش ڈریس میں ملبوس تھی جس پر بلو کلر کی شال اچھی طرح سر پر اوڑھے ہوئے بے پرواہی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ زران کی طرف سے اس کی
حد درجہ لاپرواہی دیکھ کر امینہ خانم بری طرح چونکی تھی۔ ڈائننگ روم ہو یا لاؤنج، وہ زران کے لیے بے حد قریب بیٹھتی تھی۔ وہ اس کے کھانے پینے کا بھی خیال کرتی تھی۔ آج سے وہ زران کو ایسے اگنور کیے ہوئی تھی جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ کچھ نہیں مورے، دل نہیں کر رہا، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ زران کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر امینہ خانم خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی عادت تھی، شہرام ارحم زران جب غصے میں ہوتے تھے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ بس رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی ہوتی تھی۔ آنکھوں میں رت جگی کی سرخی دیکھ کر وہ اب پریشان ہوا تھا۔ رت جگی سرخ آنکھوں میں بے خماری سرخی نہیں بلکہ بے چینیاں نمایاں تھی۔ اصفر نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابرش پر نگاہ ڈالی، جس کا چہرہ بھی اچھا خاصا سنجیدہ تھا۔ وہ نظریں جھکائے ناشتے کی چھوٹی چھوٹی بائٹ لے رہی تھی۔ اصفر نے درخزے پر نگاہ ڈالی، جو اطمینان سے ٹکا کر ناشتہ کر رہا تھا، بلکہ آج ضرورت سے زیادہ ہی ناشتہ کر رہا تھا۔ بس کر دے، ہاتھ ہولا رکھ، منسٹر صاحب کو جلانے کے چکروں میں پولیس والوں کی طرح پیٹ نکل آئے گا۔ اسفندیار خان نے درخزے کی طرف جھکتے دانت پیستے سرگوشی کی۔ اپنے دوست کی حالت اسے اب کافی چبھی تھی۔ اسفند اس وقت سفید شلوار قمیض پر سیاہ شال اوڑے ہوئے تھا۔ روز کسی نہ کسی آپریشن پر جاتا تھا، پسینے نکلواتے ہیں میرے افسران میرے، تو اپنی فکر کر آج کل بیٹ توڑنے کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتا۔ خیر پسینے تو اس میں بھی نکلتے ہیں، اسی لیے ڈانٹنے، ورنہ مزدوری ہو جائے گی۔ ضرورت ہے ڈائٹ کی میری جان، مجھے ضرورت ہے ڈائٹ کی میری جان، درخزے نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے جواباً اسفند کو آنکھ ماری۔ بکواس بند کر اپنی۔ اسفند اس کی بکواس پر دبی آواز میں گرائے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے نکاح ہو گیا ہے میرا، اب سب کو کس بات کی تکلیف ہے؟ عنایہ بیوی ہے میری، میں اس پہ درخزے کامزادہ ہوں، اپنی بیوی اپنے میٹر سنبھال کر سکتا ہوں۔ یہ منسٹر مجھے اب کیوں گھور رہا ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ یہ گھورتا ہے، اس کی بیوی کس خوشی میں گھورتی ہے؟ جب میری بیوی کو کوئی پرابلم نہیں، 2 دن سے اس کے ساتھ ہی کمرے میں ہوتا ہوں، اس نے تو کوئی واویلا نہیں مچایا۔ تم سب کو کیوں مرچیں لگ رہی ہیں آخر؟ درخواست دبی آواز میں بری طرح جھنجھلا اٹھا تھا۔ عنایہ کی ڈریسنگ اس کے اندر آگ دہکائے ہوئے تھی، اوپر سے زران اور ابرش کے رویے پر اس کا میٹر گھوم رہا تھا۔ مجھے جانتے نہیں ہے تم کیا؟ تو نے ڈرا دیا ہوگا بیچاری کو۔ اسفند کی بات پر درخزئی نے اسے گھور کر دیکھا۔ ڈرے ہوئے چہرے ایسے نہیں ہوتے، جیسا منسٹر صاحب کا ہے ویسا ہوتا ہے، اور یہ مسٹر اپنی بیوی سے اتنا ڈرتا ہے کہ مجھے آج پتہ چلا۔ درخزئی نے زران کے سرد سرخ چہرے پر نظر ڈالتے محفوظ ہوتے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ تیری بیوی بھی ابھی بھی اسی کی بہن ہے، تیرا منسٹر صاحب سے برا حال ہونے والا ہے عنقریب۔ اسفند نے تنسن مسکراہٹ درخزئی پر اچھالی۔ میں اس پہ درخزے خانزادہ ہوں، ڈرنا میری فطرت نہیں۔ بڑے بڑے مجرموں کی میں نے ایسی ہے بھلے دیکھ کر درخزئی اپنی ہلکی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے مسکرایا تھا۔ مجرم اور بیوی میں فرق ہوتا ہے میری جان، عنقریب تجھے اندازہ ہو جائے گا۔ منٹوں میں کٹہرے میں لا کھڑے کرتے ہیں مجرم، ٹھہرا دیتی ہیں، اور ان کا ہتھیار ہوتے ہیں ان کے آنسو۔ ایک آنسو بہا کر وہ جان نکالنا جانتی ہیں۔ قسم سے جتنا بیوی سے ڈر لگتا ہے کسی سے نہیں لگتا۔ اسفند نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے سرد لہجے میں اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ عابر کے آنسوؤں سے اس کی جان جاتی تھی، وہ سچ میں عابر کے آنسوؤں سے ڈرتا تھا۔ اپنا تجربہ بتا رہا تھا، لگتا ہے ساری رات تجھے تیری بیوی کٹہرے میں کھڑا کر رکھتی ہے، پھر رومانس کس ٹائم کرتا ہے؟ درخزے کی بات پر اسفند انہوں نے غصے سے حدت بڑھی۔ درخزئی آنکھوں میں غصے کی حدت بڑھی۔ درخزئی مسکراہٹ دباتے چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ تو سچ میں رومانس کو ترسا ہوا بغیرت خانزادہ ہے، یقیناً اندر جا کر اپنی بیوی کے قدموں میں ہی بیٹھتا ہوگا۔ اسفند جوابی کارروائی کرتے بھرپور طنز کیا۔ آج کل تو رومانس کو ترسا ہوا منسٹر صاحب لگ رہا ہے۔ درخزئی نے زران کو ایک آنکھ دیکھ کر مسکراہٹ دبائی، جو خالی پلیٹ میں کانٹا پھیر رہا تھا۔ بکواس مت کر، اسفند نے غصے سے دانت پیسے تو شروع کر دے۔ ڈٹ کر ناشتہ کر میری جان، تجھے ضرورت ہے، منسٹر صاحب کو ضرورت ہے، اس کا ناشتہ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ آج کل اچھی ڈائٹ کی تجھے
تجھے مجھے ضرورت ہے، درخزی نے اسے معنی انداز میں آنکھ مارتے ہوئے ابلا ہوا انڈا پلیٹ سے اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ آسمان سرخ چہرے کے ساتھ لب پینچ گیا تھا۔ ڈائننگ روم میں سب کی موجودگی پر اسے اپنا خاموش ہونا بہتر لگا تھا۔ ذرا ناشتہ کرو، دل نہ بھی کر رہا ہو اس طرح کا سب کا بیچ بیٹھ کر ناشتہ سا ہاتھ کھینچنا اچھا بات نہیں ہے، سمیع اللہ نے سنجیدگی سے زران کو کہا۔ جی داجی، زران کہتے ہوئے اپنی پلیٹ میں آملیٹ اور بریڈ رکھی۔ لالا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، میں آپ کے لیے تازہ اور اچھا سا گرما گرم ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ تو آپ بریڈ ویسے بھی نہیں کھاتے؟ عابر اپنی چیئر کھسکاتے اٹھی تھی۔ رہنے دو بچہ، ضرورت نہیں ہے، یہی کھا لوں گا، ذرا نے سنجیدگی سے کہتے آملیٹ اور بریڈ کی بائٹ لی۔ لیکن لالا، عابر پریشان ہوئی تھی۔ یہ بات اچھا ہے بھابھی، آج کل کا لڑکیوں کا اپنا حقوق یاد رکھتا ہے، اپنا شوہر کو اپنا سامنے ہر ٹائم باندھے دیکھ کے رکھنا چاہتا ہے، مگر اپنا فرائض یاد نہیں۔ روزینہ خانم نے طنز پر اسفند نے پریشان ہوتے پہلو بدلا۔ جانے دو روزینہ، امینہ خانم سمیع اللہ اور دریر خان کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ روزینہ کی بائیں ڈائننگ روم کا ماحول گرم کر چکی تھی۔ ڈائننگ روم کا ماحول گرم کر چکی تھی، جو آگے ہی کافی گرم تھا۔ کیا جانے دوں بھابھی، ٹھیک بات کر رہا ہے، ہم تم اور عابر زران کے لیے پریشان ہو رہا ہے، جس کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ کل تمہارا بہو لاؤنج میں رو رو کر اپنا حقوق کا بات کرنے والا واویلا کر رہا تھا، اس کا عزت نہیں، آج دیکھو خود مزے سے ناشتہ کر رہا ہے، شوہر کا ذرا پرواہ نہیں۔ روزینہ خانم نے ابرش کو ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹونٹ ماری تھی۔ ابرش بنا ریاکشن دیے اب بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ مورے زران کے چہرے کی سرخی بڑھتی دیکھ کر اسفند نے روزینہ خانم کو سختی سے ٹوکا۔ زران کا کچھ بھی کہنا وہ برداشت نہ کر پاتا، وہ جیسے بھی تھی ان کی موریں تھی، وہ سب سے زیادہ عزت انہی کی کرتا تھا۔ اگر زران کچھ کہتا دونوں ایک دوسرے کے مخالف آ جاتے۔ عابر نے اب گھبرائے ہوئے اسفند کو دیکھتے زران کو دیکھا۔ زران کا میٹر بھی گھوم جاتا تھا اور غصے میں لحاظ بھی بھول جاتا تھا۔ زہلیوے ابرش کا رویہ دیکھتے پریشان ہوئی تھی، جو ناشتے کی پلیٹ پر بڑے کھسکا چکی تھی۔ وہ اپنا سر جھکائے خالی پلیٹ سنجیدگی سے کانٹا پھیر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ بچہ، تم اچھا سا ناشتہ بنا کر لاؤ، آج تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کروں گا، ویسے بھی میرے بچے سے اچھا ناشتہ کوئی نہیں بناتا۔ زران عابر پر پریشان چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ زران کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے عابر کی جان میں جان آئی تھی۔ لاتی ہوں لالا۔ عابر جلدی سے ڈائننگ روم سے نکلتے کچن کی طرف بڑھی۔ روزینہ اس وقت سب بچہ لوگ اکٹھا بیٹھتا ہے، یہ وقت سکون کا ہوتا ہے، ضروری ہے اس وقت تم اپنا زہریلا طنز کرو۔ سمیع اللہ خان نے سب کے سنجیدہ چہروں کو دیکھتے روزینہ خانم کو گھورا۔ داجی، ہم سیدھا اور سچا بات کرتا ہے، سب کو برا لگتا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ تمہارا قصور یہ ہے تم سچا بات نہیں کرتا، بلکہ سچا بات کی آڑ میں دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے۔ تمہارا بات اور پتھر ایک برابر ہے، ایسا لگتا ہے تم نے اگلا بندہ پر پتھر دے مارا ہو۔ اگر یہی پتھر جواباً تم کو کسی نے پلٹتے ہوئے مار دیا تو تم بھی زنان خانہ میں کھڑا ہوتا واویلا کرے گا، جو ہمارا گھر کا عورت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ سمیع اللہ خان نے روزینہ خانم کو اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ روزینہ خانم سمیع اللہ کو غصے سے میں دیکھتے خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے ہمارا گھر کا کون سا عورت رہ گیا ہے جس نے زنان خانہ میں تماشا نہ کیا ہو؟ سمیع اللہ نے طنزیہ سب کو دیکھتے پوچھا۔ داجی، حور بھابھی اور عنایہ درخشاں ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے بولی، لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ڈائننگ روم میں موجود تمام مردوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ سمیع اللہ دریر خان نے صحیح معنوں میں گھورا تھا، ہم سچ کہہ رہا ہے، حور بھابھی اور عنایہ صرف رہ گیا ہے۔ درخشاں بری طرح گڑبڑائی تھی۔ عنایہ بھی تماشا نہیں لگائے گی، اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ درخت کرسی کے بازوں پر ہاتھ جمائے، کرسی سے ٹیک لگائے اپنے ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے بولا۔ ایک جو غیرت مند سا سارا خانزادہ بیٹھا ہے، یہ بھی مرد لوگ تھا شادی سے پہلے، اب دیکھو تم کب تک مرد بن کر رہتا ہے۔ سمیع اللہ زران اور اسفند کو دیکھتے تنزن مسکراتے ہوئے کرسی سے کھڑے ہوتے ڈائننگ روم سے نکل گئے تھے۔ یہ جو زران اسفند سب کے چہرے اب ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوئے تھے۔ اسفندیار خان اور زران نے گھور کر درخزئی کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے سمیع اللہ خان سب کے سامنے انہیں نامرد کہہ کر گئے تھے۔ درخزئی زران کو دیکھتے انہیں چپ کر آ گیا تھا۔ زران نے نسیں جھکائے اپنی گردن رپ کی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر سامنے بیٹھے اس بغیرت ACP کو برداشت کیسے کر رہا ہے۔ اسفند کی جو خونخوار نگاہوں کا رخ اب درخشاں پر تھا۔ درخشاں گھبراتے ہوئے چائے کی کیتلی ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے چلی گئی تھی۔ السلام علیکم، پلوشا نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے بلند آواز میں سلام کیا۔ زران نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، وہ خاموشی سے گرم گرم پراٹھے اور آملیٹ امینہ خانم کے سامنے رکھتے چلی گئی تھی۔ زران نے سرسبز بے یقین نظروں سے اس کو دیکھا۔ امینہ خانم نے جذباتی ہوتے نگاہیں پھیری۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے مورے؟ زران نے سر سنجیدہ آواز پر ڈائننگ روم میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ درخزئی نے حویلی میں عنقریب تقریب رکھا ہے، سارا خاندان کو بلایا ہے، تمہارا ماموں اس کو چھوڑ کر گیا ہے۔ امینہ خانم نے آہستگی سے وضاحت دی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا مورے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پلوشا نے جو کیا ہے اس کے باوجود بھی۔ زران نے امینہ خانم کو سرسبز نگاہوں سے دیکھتے استفسار کیا۔ پلوشا نے جو کیا ہے زران، ہم کیسے اپنا بھائی کو بتا سکتا تھا؟ ہم نے سرمد خان کو کچھ نہیں بتایا تھا، صرف تمہارا رشتہ سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ تم بھی بتا دو۔ کیسے کہتا؟ تمہارا بیٹی نے یہ سب کیا؟ ہمارا بھائی ہے وہ۔ سب سن کر اس کا نظر ہمارا سامنے جھکتا، ہم کو اچھا نہ لگتا۔ امینہ خانم نے زران کو دیکھتے مزید آہستگی سے وضاحت دی۔ اپنے بھائی کو کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ بہت محبت کرتا تھا امینہ خانم سے۔ امینہ خانم خود بھی بہت محبت کرتی تھی۔ پلوشا ان کی اکلوتی بھتیجی تھی۔ وہ اس سے بھی بہت محبت کرتی تھی، مگر جس نے کیا وہ آج تک زران کے سامنے شرمندہ تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا مورے، اسے ابھی اور یہاں سے نکالیں۔ زران پلیٹ میں کانٹا پٹکتے حلق کیبل تھاڑا۔ اسے دیکھتے وہ سیخ پا ہوا تھا، وہ اپنا بچہ اور بھی بہت کچھ یاد آیا تھا۔ زران کی دھاڑ پر امینہ خانم کے ساتھ ساتھ ابرش بھی لرزا اٹھی تھی۔ اس پورے وقت میں وہ پہلی بار خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کے ایسے غصے سے اس کی جان جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ باقی سب کے چہرے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس طرح بات کر رہا ہے تم؟ مورے سے درید خان طیش و عالم میں گرج اٹھے تھے۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اب اپنے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ یہ حویلی تمہارا اور انعام خان کا نام ہے، مگر اس حویلی کا بڑا تم نہیں۔ امینہ جس کو چاہے گا اس کو یہاں بلائے گا۔ تم کون ہوتا ہے روکنے والا؟ درید خان کی گرج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں بابا جان، میں مورے سے ایسے بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلوشا کو ادھر دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ زران نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ یہ معافی ہم سے نہیں، اپنا مورے سے مانگو جس نے تم کو پیدا کیا۔ آئندہ تم ہم کو امینہ سے ایسے بات کرتا نہ دیکھے۔ درید خان نے زران خانزادہ کو سرد آنکھوں سے تنبیہ کری۔ سرد انداز میں تنبیہ کرتے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ زران اسی لمحے کرسی سے اٹھتے امینہ خانم کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا۔ یہ کیا کر رہا ہے تم زران؟ امینہ خانم نے زران کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مورے، وہاں بیٹھ رہا ہوں جہاں میری جنت ہے، مجھے معاف کر دے مورے، آپ کے سامنے میری نظریں نہیں اٹھنی چاہیے۔ میں آپ پر چلایا۔ زران نے ان کے ہاتھ پر پکڑے، ان کی ہتھیلیاں چومی۔ زران تمہارا غصہ جائز ہے، اس نے تمہارا اور ابرش کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر اس نے ہم سے معافی مانگی ہے، اس کا تو اب منگنی بھی ہو چکا ہے۔ تمہارا بیوی کو پلوشا کا پتہ ہے، پلوشا کے بارے میں پتہ ہے۔ کل رات اس کا سامنے آیا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا تھا اگر اس کو اعتراض ہے تو ہم اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اس نے کہا اس کو کوئی اعتراض نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پلوشا کے در رہنے سے۔ تمہارا بیوی پلوشا کا؟ امینہ خانم نے پھر سے وضاحت دی تھی۔ امینہ خانم کی بات پر زران نے ابرش کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ اپنی نظریں پھیر چکی تھی۔ زران سر جھٹکتے امینہ خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ مورے، آپ مجھے مزید شرمندہ کر رہی ہیں۔ یہ حویلی آپ کی ہے، آپ جسے چاہیں یہاں رکھیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ زران نے اس کی ہاتھ تھامے اب اپنی آنکھوں سے لگائے۔ جیسا رہو میرا بیٹا، ہم جانتا ہمارا سب بیٹا بہت فرمانبردار ہے۔ تم یہاں سے اٹھو، ہم کو اچھا نہیں لگ رہا، تم سب کا سامنے ایسے معافی مانگ رہا ہے، ہم کو یہ بات بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ امینہ خانم نے آہستگی سے کہا۔ مورے، جب بھی سب کے سامنے بدتمیزی سب کے سامنے کی ہے تو معافی بھی تو سب کے سامنے مانگنی چاہیے۔ معاف کر دیں، زران نے نرمی سے کہتے احتراماً ان کے گھٹنے پر لب رکھے۔ جیتا رہو، ہمارا دعا ہے اللہ تم کو تمہارا جیسا بیٹا دے۔ امینہ خانم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے زران کو دیکھتے دعا کی۔ انشاءاللہ مورے، زران نے ابرش کی جھکی نظریں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے چہرہ گلاب کی طرح سرخ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ شرم سے سرخ تھا یا پلوشا کی یہاں موجودگی پر۔ زران نے گہرے سانس لیتے زمین سے اٹھتا کرسی پر بیٹھتے ناشتہ کرنے لگا۔
وہ ناشتہ نہ کرتا امینہ خانم پریشان ہو جاتی۔ وہ بریڈ کے ساتھ آملیٹ کھا رہا تھا، درخشاں نے لائے ہوئے ناشتے کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں۔ اپنی بیوی کے پوزیسرنس سے واقف تھا، وہ غلطی سے بھی چکھ لیتا وہ اس کی جان کو آ جاتی۔ اللہ سچ میں زران جیسا بیٹا ہر مورے کو دے، روزینہ خانم نے اونچی آواز پر اسفند یار خان کے جزر بزر ہوتے پہلو بدلا۔ اسفند یار خان کا چہرہ دیکھ کر درخزے خانزادہ اتنی سیریس سچویشن میں کھانسی کا دورہ پڑا تھا، اب وہ بھی اپنی سنجیدہ پوزیشن میں نہیں تھا، مگر روزینہ خانم کی دعا پر اس کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسفند درخزے کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ میری بات سنو مائی سوئن، درخزے عنایا کے کان میں جھکتے سرگوشی کرتے کرسی سے اٹھتے ڈائننگ روم میں سے نکل گیا۔ ابھی شعلہ بار نگاہوں سے درخزے کو گھورتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ زران نے سین سے باہر آتے اسے دیکھا تھا، اسے پورا یقین تھا اس کی بیوی درخزے خانزادہ کے پیچھے گئی ہے۔ زران نے پریشان ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، دوسرے لمحے اور جبڑے پیچھے چیئر گھسیٹتے ہوئے ڈائننگ روم میں سے نکل گیا تھا۔ اسفندیار خان نے کچن میں داخل ہوتے کچن کا دروازہ بند کرتے لاک کیا۔ عابر اسفندیار خان کو کچن میں دیکھ کے دے بوکلائی۔ وہ اس وقت بلیک فراک میں ملبوس تھی جس کا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا۔ فراک کافی ویٹنگ میں بھی تھا۔ اس کی شال کچن میں موجود کرسی پر پڑی تھی، وہ اپنے سنہرے بالوں کو جوڑے میں مقید کیے ہوئی تھی، جس کے باعث اس کا پچھلا گلا بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے گہرے گلے سے نظر آتی اس کی بیک پر اسفند نے اس کی شدتیں بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اسفند کو بلیک کلر پسند تھا، وہ اسے بلیک کلر میں دیکھ کر اپنا ہوش کھونے لگتا تھا، کمرے میں اور باہر بھی، اس لیے وہ زیادہ تر بلیک پہنتی تھی۔ اسفند اس کے پیچھے آئے گا وہ جانتی تھی، لاشعوری طور پر اس کی منتظر بھی تھی۔ اسفند کو گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ اسفند نے اس کے نشیب و فراز پر نگاہیں گاڑے اس کے بے باک اشارہ کیا، جسے سمجھتی وہ سرخ ہوتے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ اسفند یار خان ٹکراتے ہوئے اس کے مضبوط باہوں کا حصار قائم کر گیا۔ میرا سرخ گلاب یہ کس طرح کا لباس پہنا ہے اور کچن میں بغیر شال کے کھڑی تھی۔ اسفند اس کے بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھولتے اس کے پشت والوں سے ڈھکی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا اس کا کچن میں بغیر شال کے کھڑا ہونا۔ اسفند یہ آپ کا فیوریٹ فراک ہے اس لیے پہنا ہے، اور اتنی بڑی چادر لی ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اتاری ہے۔ عابر نے اسفند کے سینے پہ سر اٹھاتے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے وضاحت دی، میرا صفاق گلاب، تم مجھے ہر رنگ ہر لباس میں پیاری لگتی ہو، اس طرح کے لباس صرف کمرے میں پہنا کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تمہیں ایسے ادھر دیکھ کر۔ میری محبت ہے، محبت کے نشان تمہارے بدن پر کوئی اور دیکھے، چاہے وہ اس کی حویلی کی عورت ہی کیوں نہ ہو، مجھے اچھا نہیں لگے گا، آئندہ ایسا لباس تمہیں پہنتے نہ دیکھوں۔ اسفند نے پیار سے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ عابر نے اس کی ایسی آنکھوں میں دیکھتے استباط میں سر ہلایا تھا۔ اسفند نے اسے خود سے علیحدہ کرتے کچن کی سلیب سے ہاتھ ٹکایا دیا تھا۔ یہ قیامت کی رعنائیاں، یہ بس دکھایا مریا، اور اس قیامت کے اس بدن پر ناہموار صرف مجھے دیکھنے کا حق ہے۔ اسفند یار خان نے گمبھیر آواز میں بولتے عابر کے گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ میری ہی ہے نا میرا سرخ گلاب؟ اسفند یار خان نے اس کی تھوڑی چوتے سے سرمئی گہری آنکھوں سے جھانکتے استفار کیا۔ عابر نے اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے استباط میں سر ہلایا۔ صرف میری ہو نا؟ اسفند یار خان نے بھاری آواز میں پوچھا۔ عابر نے مسکراتے ہوئے استباط میں سر ہلا دیا۔ جب میری ہو تو میرے سامنے اپنے لالا کو اتنی امپورٹنس کیوں دیتی ہو؟ اسفند نے اس کی گردن پر لب رکھے شکوہ کیا۔ عابر جو اسفند کے دہکتے لبوں کی بوچھاڑ پر آنکھیں میچے ہوئی تھی، اسفند کے شکمے پر عابر کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ بلند ہوا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر اسفند نے گھور کر اسے دیکھا۔ او اسفند، آپ جیلس ہوئے ہیں؟ میرے لالا ہیں۔ اسفند کی سلگتی نگاہیں دیکھ کر عابر نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے کہا، مگر ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ ہوتا ہوں جیلس تمہارے معاملے میں، تمہارے لالا سے بھی۔ میرے سامنے اسے امپورٹنس مت دیا کرو، اور اس کی پرواہ کرنے کے لیے اس کی بیوی ہے، تم صرف اپنے شوہر کی پرواہ کیا کرو۔ اسفند اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے اسے سینے میں میچے ہوئے نازکی محسوس کرنے لگا تھا۔ اسفند چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ عابر اس کے حصار میں مچھلی تھی، وہ اسے بہت سختی سے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔
اسفن اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے اسے سلیب سے لگاتے کچن کی شیلف پر پڑی پلیٹ میں سے اسٹرابری اٹھائے اسٹرابری کی بائٹ لی تھی، وہی اسٹرابری سے عابر کے لبوں پر لگاتے، اس کے لبوں پر جھک کر اس کے لبوں کو دیوانگی کے عالم میں سک کرنے لگا، وہ اس کے لبوں کو سرخ کندھار کرتے پیچھے ہوا۔ اسفن یہ کیا کر رہے ہیں؟ عابر اس کی حرکت پر سرخ ہوئی تھی۔ اسفن نے اب وہی اسٹرابری اس کے آرز پر رکھی، وہاں جھکے اپنے لب رکھے، اس کا آرز مزید گیلا کر گیا۔ اسفن عابر شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اسفن اسے خود سے علیحدہ کرتے وہی اسٹرابری اس کی گردن پر لگائی، عابر اس کی شرٹ چکڑے ہوئے اسے بھیچے ہوئے تھی۔ اسفن نے وہی اسٹرابری اس کے منہ میں رکھتے ہوئے اس کے لبوں پر چکا، اب عابر اس کی شدت کا ساتھ دیتے وہ اسٹرابری کھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے علیحدہ ہو ہوئی تو عابر نے اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ باقی کا پروسیس رات میں۔ میرا سرخ گلاب۔ اسفن نے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے اس کی باہیں اپنی گردن سے علیحدہ کی۔ اسفن یہ ٹھیک ہے، جب آپ کا دل کرتا ہے میرے قریب آ جاتے ہیں، جب مجھے آپ محنت نہ کرنی پڑے، تم مجھے دیکھتے تڑپتے ہوئے میری باہوں میں سما جاؤ۔ اسفن ذومعنی انداز میں بولتے اس کے سرخ گال کو دانتوں سے کھینچ گیا تھا۔ عابر نے سسکی لیتے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ناراضگی سے اس کا لمس رگڑتے اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ اسفن اس کی ناراضگی پر گہرا مسکرایا۔ چادر اوڑھو، کمرے میں چلتے ہیں۔ اسفن نے مسکراہٹ دبائے کہا، ضرورت نہیں، مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ عابر رخ پلٹے ہوئے نروٹے انداز میں کہتے غصے سے کٹنگ بورڈ پر فروٹس کاٹنے لگی، تمہاری قربت میرے لیے احسان ہے میرا سرخ گلاب، میری سانسوں کی ضمانت۔ وہ اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ جمائے اپنے قریب کر گیا تھا۔ عابر اس کی بات پر رخ پلٹے ہوئے اس کے سینے میں سمائی، میں مذاق کر رہی تھی اسفن، مجھے کمرے میں نہیں جانا۔ عابر نے اس کے سینے میں منہ چھپائے چپتے ہوئے کہا، وہ بے ساکت میں اپنی آواز خواہش کا اظہار کر بیٹھی تھی، مگر اب وہ خفت و شرم سے محسوس کر رہی تھی۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہا میری جان، مجھے سچ میں تمہاری طلب ہو رہی ہے، اب تم نہ ملی تو سانسوں سے جاؤں گا۔ اسفن نے اسے سینے میں بھینچے بھاری آواز میں کہتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس کی خفت و شرم وہ سمجھ گیا تھا، کرو گی نا میری خواہش پوری؟ اسفن نے اس کی تھوڑی پکڑے اس کی آنکھوں میں جھانکتے نرمی سے التجا کی۔ عابر نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استباط میں سر ہلایا۔ اسفن یار خان نے اس کی چادر کرسی سے اٹھائے، اس کے گرد اچھی طرح اٹھائے، اس کے سر پر دی اور اس کی کلائی تھامے وہ کچن سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اے سی پی ابرش کی آواز پر درخزے کے بھاری قدم اپنے دروازے کے باہر رکے تھے۔ درخزے نے مڑتے ہوئے ابرش کا سوالیہ نگاہوں سے آئی برو چکاتے ہوئے دیکھا۔ کیا سمجھتے ہو عنایت سے نکاح ہو گیا، اس پر حق ہو گیا تمہارا؟ ابرش اسے گھورتے ہوئے گرائی، ہاں یہی سمجھتا ہوں، نکاح ہو گیا ہے میرا، اب اس پر میرا حق ہے، نہیں ہے کیا؟ درخزے خانزادہ ابرش کو استحضائیہ نگاہوں سے دیکھتے اپنی آئی برو مزید اچکا گیا تھا۔ اے سی پی جلد یوں عنایہ کے طلاق تم سے کرواؤں گی۔ ابرش نے درخزے خانزادہ کے مقابل آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آ کے چٹکیاں بجائی تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ یوں کیسے مجھ سے عنایہ کے طلاق کروائیں گی؟ درخزے نے استحضائی انداز میں چٹکی بجاتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے ہوئے اپنے اور ابرش کے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ تو مجھے جانتے نہیں ابھی میں کون ہوں؟ ابرش نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے لفظ چبائے، اچھی طرح جانتا ہوں، آپ امریکہ سے آئے ہیں، آپ کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، آپ کی ایمبیسی یوں مجھ سے طلاق لے سکتی ہے۔ درخزے خانزادہ ابرش کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے پھر سے چٹکیاں بجا گیا تھا۔ طلاق والی بات پر درخزے کا جیسے میٹر گھوم گیا تھا۔ یوف، کوئی فائدہ نہیں مجھے گالی دینے کا، آپ کی بہن سے سن چکا ہوں، اول درجے کا ڈھیٹ انسان ہوں، اور میں یوں آپ کی ایمبیسی کو اونچا رکھوں گا۔ درخزے خانزادہ چٹکیاں بجاتے ہوئے گرایا، ایس پی اپنے لمٹس میں رہو، میری ایک اور پہچان بھی ہے، وہ ہے ابرش خانزادہ، زران خانزادہ کی بیوی، منسٹر کی بیوی ہوں، وہ چاہے تو میں منٹوں میں نچا سکتا ہے، اور 2 منٹ میں تمہاری وردی اتر جائے گی، جس پر تمہیں بہت غرور ہے۔ ابرش غصے سے پھکاری، میری وردی کسی کی باپ کی جاگیر نہیں جو کوئی منٹوں میں اتروا دے گا، اگر وہ خانزادہ ہے میں بھی خانزادہ ہوں، مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا اپنی بیوی کو۔ درخزی خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ لفظ چباتے بولا۔ زران جو ابھی بھی ادھر آیا تھا ابرش کے لفظ سنتے رکا تھا۔ ابرش کو درخزے کے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شرارے دہکے تھے،
وہ اسے کسی کے بھی مرد کے قریب اتنے فاصلے پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بدن کی خوشبو کسی مرد تک پہنچے ہی گوارا نہ تھا۔ وہ غصے میں بات کرتے اس کے بے حد قریب ہوئی تھی۔ درخزے کو وہ پیچھے قدم بڑھاتے دیکھ چکا تھا، مگر اپنی بیوی کے غصے اور جذباتیت پر اس کے دماغ کی رگیں پھڑک اٹھی تھی۔ زران ایک ہی جسم میں آگے بڑھتے ابرش کو بازوں سے جکڑے ایک سائڈ پر کرتے درخزے کے مقابلہ ہے۔ جب بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو، اپنے خانزادہ ہونے کی دھونس جتانی ہے مجھ پر جتاؤ۔ زران درخزے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے برفیلے لہجے میں گرایا۔ درخزے کا ذرا سا سرد لہجہ ابرش پر اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ درخزے زران کی بات پر لب پیچھے نظریں چکائے خود پر قابو پاتے اپنے کف کے بٹن کھولتے اسے فولڈ کرنے لگا۔ اس 2 نمبر کی عیاش خرانٹ ASP سے میں خود بات کر سکتی ہوں۔ آپ کے احسان کی ضرورت نہیں، یہ نکاح آپ نے ہی کروایا ہے، لیکن اس عیاش ASP کی طلاق عدالت کے تھرو کر لوں گی۔ کوئی تو عدالت ہوگی جو آپ کے خانزادوں سے ہمیں انصاف دلا سکے، میری بہن کو اس چیپ 2 نمبر کریکٹرلیس ASP سے طلاق دلوا سکے۔ ابرش نے غصے سے بولتے ہوئے لفظ چبائے تو زران نے اپنے جبڑے پوری طرح پیچھے تھے۔ ابرش کی بات کر درخزے کی شوق کی سرخ نظروں سے زران کو دیکھا۔ زران نے اپنی آئیبرو مسلتے ابرش کو دیکھا، جو گہرے سانس لیتے اسے شکوہ کے نشولہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زران بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ابرش روم میں جاؤ، میں آ کر بات کرتا ہوں۔ زران نے خود پر قابو پاتے ابرش سے بے حد نرمی سے کہا، نہیں جاؤں گے مسٹر خانزادہ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کی وجہ سے میں اس چیپ خرانٹ ASP کے منہ لگ رہی ہوں جو فیک ASP ہے، 2 نمبر پولیس والا جس کا کوئی کریکٹر نہیں۔ ابرش زران کو دیکھتے بھیگے لہجے میں چیخی تھی۔ ابرش کی کریکٹر والی بات پر درخزئی نے پوری قوت سے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے اپنا غصہ اتارا۔ زران نے اپنی اگلی گردن رف کرتے ہوئے درخزئی کو دیکھتے ابرش کو دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ ابرش کو بازوں سے جگڑے تیزی قدموں سے آگے بڑھا۔ زران، ابرش چلائی۔ شش! زران نے اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتے آنکھ شہادت اپنے لبوں پر رکھی۔ زران اس کی سرد برفیلی نگاہ پر بلرستے ہوئے اسی لمحے خاموش ہوئی۔ زران اسے لی اسٹڈی روم میں داخل ہوئے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کمرے میں جاؤ، اگر نہیں جانا یہاں رکو، آ کر بات کرتا ہوں تم سے، مگر اب تم درخزئی سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ زران نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے برفیلے لہجے میں تنبیہ کی۔ میں کروں گی مسٹر خانزادہ، میں اس کی اوقات یاد دلا کر رہوں گی۔ ابرش غصے سے پوری قوت سے حلق کے بل چیخے تھے۔ بس خبردار، تمہاری آواز اونچی بھی ہوئی، برداشت کر رہا ہوں، اسے میری کمزوری مت سمجھو۔ زران پلر کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرائے۔ اس کی چیخ اسٹڈی روم کے کھلے دروازے سے باہر تک گئی تھی۔ دری خان کو اسٹڈی روم کے کھلے دروازے سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے زران نے رکتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ سرخ آنکھوں سے کھلے دروازے سے اسے گھورتے تعصب سے سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، ان دونوں کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں، اتنا ہی سب کو پتہ چل رہا تھا۔ زران کے سرد برفیلے کو راہٹ پر ابرش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ٹھہری شبنم بڑھی تھی۔ اپنے دوست کی وجہ سے مجھ سے ایسے بات کریں گے؟ بیوی ہوں میں آپ کی، ابرش نے شبنمی لہجے میں کہتے اپنی شبنمی آنکھیں زران کی آنکھوں میں گاڑی۔ بیوی ہو تو بیوی رہ بن کر رہو، یہی کہہ رہا ہوں تم سے۔ زران نے اس کی تھوڑی چھوتے سرد نگاہوں سے آنکھوں میں جھانکا، آنکھوں میں گڑ گئی۔ زران کی سرد نگاہوں پر ابرش کی آنکھوں کی شبنم اس کے آرس پر بہی۔ آئندہ تم کسی صورت درخزئی سے بات نہیں کرو گی، فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم تمہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آئی میری بات؟ زران اس کے آرس پر گرتے موتیوں کی بغور دیکھتے برفیلے لہجے میں استفار کر گیا تھا۔ ابرش نے اسی لمحے اس کی آنکھوں میں بھیگی نگاہوں سے دیکھتے استبات میں سر ہلایا۔ گڈ بیوی، اب کمرے میں جاؤ۔ زران نے اب کی بار اس کی تھوڑی چھوئے بے حد نرمی سے کہا۔ ابرش اب غصے اور روٹھے انداز میں اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئی۔ نہیں جانا، یہیں رکی رہو، آ رہا ہوں میں، نو مور تماشا۔ زران سرد لہجے میں وارن کرتے اپنی شال کندھوں پر چٹکتے لمبے لمبے ڈاگ پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ آئی ہیٹ یو مسٹر خانزادہ، ابرش نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنے آرس سے بہتے آنسو ہتھیلی سے بے دردی سے رگڑے۔ زران درخزئی کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ درخزئی کے الفاظ سنتے ہوئے رکا تھا۔ ان حرامیوں کی کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، اتنا مارو کہ کتے سالوں کو ان کی پینٹیں گیلی ہو جائیں، وہ فون پر چیخا تھا۔ زران نے اس کی گالیاں سنتے لب کھینچے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ ابرش کی باتوں کو غصہ ایسے اتار رہا ہے، باقی کی کسر میں آ کر پوری کروں گا، وہ حال کروں گا، آج یاد رکھیں گے سالے۔ درخزئی زران کو سرد نگاہوں سے دیکھتے سپاٹ انداز سے بولتے فون بند کرتے بیڈ پر اچھالتے اپنے فولڈ آستینے غصے سے کھولنے لگا۔ ابرش کی بات کرتے ہوئے تمہیں اتنا خیال کرنا چاہیے تھا، وہ بیوی ہے میری۔ زران درخزئی کے مقابل آیا تھا، تیری بیوی ہے اسی لیے خیال کر رہا تھا۔ ایک لفظ بتا دوں،
بتا دو جو میں نے ایسا بولا کہ اس کے جس میں تیری بیوی کی شان میں گستاخی ہوئی ہو۔ ہاں ہاں، وہ جو میری شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی وہ تو تم نے ضرور سنے ہیں۔ درخزے نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے موبائل بیڈ سے اٹھائے اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ تھی نہیں تھی بول، سمجھا تو؟ زران اس کی آنکھیں گاڑے برفیلے لہجے میں اس لفظ سے بھاگ گیا تھا۔ آئندہ اگر وہ تجھ سے کچھ بھی کہے گی ایک لفظ ہی آگے سے تو نہیں بولے گا۔ میں اتنا برداشت کرتا ہوں جتنا میں کرنا چاہتا ہوں، سمجھ؟ میری حویلی میں تو ابھی تک میری وجہ سے ہے۔ زران درخزے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کاٹ ڈال لہجے میں بولا، میں تو بھول گیا تھا تیری حویلی ہے، ایسے ہی اس حویلی پر حق جتا رہا ہوں۔ درخزے طنزیہ مسکرایا۔ درخزے کے طنز پر زران کے ہونٹوں کو سکوڑتے باہر سانس نکالا۔ اب تو میری بات سن منسٹر صاحب، جب میرے برداشت کا لیول گرتا ہے تو میرے بھڑکتے ہوئے جسم کا ٹمپریچر مائنس پر آ جاتا ہے، یعنی فریزنگ پوائنٹ پر۔ دماغ سن ہو جاتا ہے میرا، الٹا چلتا ہے میرے ساتھ۔ لوگوں کا دماغ پھڑکتا ہے، میرا سن ہو جاتا ہے۔ جب سن ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں۔ جب مجھے سمجھ نہ آئے تو جو میں کرتا ہوں وہ دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ درخزے خانزادہ نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چبائے تھے۔ کیا کرے گا تو زران؟ زران نے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ زران نے بے درد وار پر درخزے کے ہونٹ سے خون نکلا تھا۔ اس کے مضبوط مردانہ قدم لڑکھڑائے تھے۔ درخزے نے اپنے ہونٹ سے نکلتے خون پر زبان پھیرتے اسے اپنے حلق میں اتارتے زران کو اگلا وار اپنی چوڑی ہتھیلی میں قید کر گیا۔ ہاتھ میرا بھی اٹھ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، پولیس والا ہوں میں، میرا وار سہ نہیں سکے گا تو۔ درخزے زران کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے گرایا۔ اٹھا ہاتھ مجھ پر، میں بھی دیکھوں میں کیسے تیرا وار سے نہیں سہ سکتا۔ زران جواباً گرجا۔ درخزے نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا۔ اب زران کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے، بالائی لب سے خون نکلا تھا۔ زران نے گہرے سانس لیتے اپنے ہونٹ سے نکلا خون انگوٹھے سے صاف کرتے درخزے کو خون شام نگاہوں سے دیکھا۔ میری بات سن زران، نکاح ہوا ہے میرا، حق ہے میرا اس پر۔ جس طرح تو اپنی بیوی پر اپنا حق جتاتا ہے اسی طرح میری بیوی پر میرا حق ہے، مگر تم لوگ اس کو میرا گناہ بنا رہے ہو۔ درخزے نے اس بار اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولتے اپنے اشتعال پر قابو پاتے رسانیت سے کہا، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ نکاح کا یہ مطلب نہیں کہ ہر حد سے گزر جائے انسان۔ رخصتی نہیں ہوئی، وہ 16 سال کی ہے۔ وہ زران تیش و عالم میں گرجا۔ نکاح کا مطلب رخصتی ہوتا ہے، بنا کسی جواز کے رخصتی نہ کرنا شریعت میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور 16 سال کی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائے کہاں لکھا ہے کہ 16 سال کی لڑکی کا نکاح تو ہو سکتا ہے، رخصتی نہیں ہو سکتی؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، اگر تم نے پڑھا ہے تو دکھا مجھے۔ درخزے نے طنزیہ آئی برو اچکائے تھے۔ وہ 16 سال کی ہے، یہی ایک فکر مجھے روکتا ہے، وہ ہر چیز کرنے سے جو میرا حق ہے، صرف اس کے لیے کیونکہ وہ یہاں رہتی ہے۔ درخزے نے اپنے سینے پر غصے سے ہاتھ مارا۔ زران غصے سے سڑ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تیری بیوی کو کسی بات سے مسئلہ نہیں ہے، اگر مسئلہ ہوتا تو وہ مجھ سے نہیں عنایت سے بات کرتی، پوچھتی کہ میں اس کے ساتھ رکا ہوں اس سے کتنی تکلیف پہنچائی۔ اسے مسئلہ صرف تجھ سے ہے، وہ تیرا غصہ مجھ پر اتار رہی ہے، جا کے اس سے اپنا مسئلہ سلجھا، پوچھ اس کے دل میں کیا ہے، وہ جان۔ درخزے خان غصے سے بولتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنا یہ مجھے پتا ہے، آئندہ میری بیوی کا ذکر بھی اپنے غلیظ لبوں سے نہ کرنا، مگر تو یہ جان گیا یہ حویلی میری ہے، تیرا حق نہیں میری حویلی پر، اس لیے آئندہ شکل نہ دکھانا۔ زران اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بولا، پولیس والا ہوں، تیری بیوی کے نزدیک 2 نمبر بھی ہوں، تو پھر تجھے بھی پتا ہوگا کہ 2 نمبر پولیس والا کیسا ہوتا ہے۔ درخزے نے مڑتے ہوئے آئی برو اچکائے تھے۔ زران کی آنکھوں کا سڑپن بڑا تھا۔ 2 نمبر پولیس والا 1 نمبر کا بغیرت ہوتا ہے، سمجھ؟ میں بھی ایک بغیرت ہوں، نمبر کا بغیرت ہوں۔ جس دن غیرت آ گئی اس دن حویلی سے چلا جاؤں گا۔ جب تک بغیرتی کود کود کر میرے اندر بڑی ہے تب تک میری شکل تجھے دیکھنے کو یہاں روز ملے گی۔ درخزے لفظ چباتے کمرے سے نکل گیا۔ سالہ کمینہ سچ میں بغیرت ہے، زران جھنجھلاتے ہوئے دیوار پر مکہ دے مارتے ہوئے لمبے لمبے داغ بھرتا باہر نکل گیا۔ زران کے بھاری قدموں کا رخ اسٹڈی روم کی طرف تھا، جانتا تھا اس کی بیوی اسٹڈی روم میں ہی ہوگی اور اسی پوزیشن میں کھڑی آنکھیں نیچے ہوگی۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، شال کندھے پر ایک طرف ڈھل گئی، وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے آنکھیں نیچے ہوئے تھی۔ زران نے اسے
सर्द सांस खींचा था। अपनी जज्बाती बीवी के जज्बाती पन से वाकिफ था। बाज़ औक़ात मुकाबिल का जज्बातीपन इसे बहुत परेशान करता था। इसकी तो हर छोटी बड़ी बात दिल पर लेती थी। ज़रान दरवाज़ा लॉक करते इसकी तरफ बढ़ा। ज़रान के कदमों की चाप महसूस करते अब्रिश ने आंखें खोलते हुए इसे देखा। दूसरे लम्हे वो गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ी। ज़रान की निगाहें इसके पिछले डीप गले पर पड़ी थी। पिछला गला खासा डीप था। फ्रॉक भी इसके बदन के साथ चिपका हुआ था। इस फ्रॉक में इसकी लहरों जैसी कमर, बल खाती कमर नुमाया हो रही थी। इसे दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर ज़रान की आंखों के गुस्से की हिद्दत बढ़ी थी। इसे वो सख्ती से मना कर चुका था, किसी भी सूरत में इस तरह की ड्रेसिंग में कमरे से बाहर नहीं आएगी, चाहे इस पर कितनी बड़ी शॉल ही क्यों ना हो। ज़रान ने इसकी तरफ बढ़ते इसे कमर से जकड़े इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। इससे पहले वो कुछ समझती, ज़रान इसके फ्रॉक का अगला गला में दोनों हाथ डालते इसे चाक कर गया था। अपनी फ्रॉक को कंधों से उतरते देखकर अब्रिश की रंगत सुर्ख कंधारी हुई थी। अब्रिश ने बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से ज़रान की तरफ देखा। इस तरह का लिबास पहनने से अच्छा है तुम कुछ ना ही पहनो बीवी। ज़रान गुर्राते हुए इसके कमर में हाथ डालते इसकी फटी हुई फ्रॉक को इसके तन से उतार गया था। ज़रान, अब्रिश सुर्ख पड़ते इसके सीने में समाई। जब बेशर्म बनने पर आती हो तो पूरी तरह बेशर्म बनते, हर हद से गुजर जाती हो और अपनी शर्ट नहीं मेरी भी रिमूव करती हो, और आज ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, या फिर तुमने मुझे भी अपने जलवे कभी नहीं दिखाए। ज़रान के बालों को गुद्दी से पकड़ते इसके बालों को गुद्दी से पकड़ते गर्दन को झटका देते इस पर झुके गंभीर आवाज में बोलते। इसकी गर्दन पर अपनी जुनून की गहरी सौगात एक ही लम्हे में छोड़ गया था। इसे ऐसे देखकर वो लम्हों में इसका मीटर गर्म होते इसके बदन में स्पार्क पैदा कर गया था। वो 2 दिन की तशने की बेतनाई इसकी आंखों में प्यास बनकर उतरी थी। ज़रान की गहरी सौगात पर अब्रिश ने सिसकी ली। सारे गुर आते हैं तुम्हें, मेरी बेशरम बेबी। नाराज़गी में भी अपने मिस्टर को करीब लाने कैसे लाना है तुम्हें पता है। ज़रान इसकी धड़कनों पर झुकते अब वहाँ अपनी दर्जनों गहरी सौगात छोड़ गया था। ज़रान छोड़ो मुझे, अपनी सिसकियाँ लेती चीखी। वो अपनी शिद्दतों से इसे लम्हों में सुर्ख कर गया था। अब्रिश की कमर को बैंडेज करते हुए उस पर झुके इसकी कमर को मजबूत करते जकड़े हुए था। वो उसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रही थी। कमर में शदीद दर्द उठ रहा था। बेवकूफ़ नहीं हूँ बीवी, कब कौन सी अदाएं दिखाती हो जानता हूँ मैं। ये ज़मीन आसमान हिल सकता है मगर मेरी अब्रिश की मोहब्बत में कमी आ जाए ये नामुमकिन है। ज़रान इसे ऊपर करते दीवार के साथ लगाए इसकी पुष्ट पर अपनी जुनून की गहरी सौगातें छोड़ गया था। अब्रिश की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। आज इस साउंड प्रूफ कमरे में तुम्हारी चीखें निकलवाऊंगा, ये कमरा पनाह मांगेगा। ज़रान से सोफे से पर पटकते हुए इसे अपनी शर्ट उतारते हुए सोफे की तरफ बढ़ा। इससे पहले अब्रिश उठती वो इसकी तरफ बढ़ती इसकी कलाइयाँ जकड़े इसकी टांगें अपनी टांगों में लॉक करते इसकी गर्दन पर झुका। ज़रान, दूर हटो मुझ पर से, तुम्हारा पहाड़ जैसा वजन मेरी सांसें बंद कर देगा। अब्रिश चीखी थी, पहाड़ जैसा वज़न है बीवी। इसी पहाड़ जैसे वज़न के नीचे मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करते मुझे खुद की तरफ खींचती हो तब तो तुम्हारी सांसें बंद नहीं होती। ज़रान कहते इसके लबों पर चुप गया था। कमरे में अब अब्रिश की दबी दबी सिसकियाँ बुलंद हो रही थीं। इतने दिनों का ज़रान खानसादा का जुनून सहना आसान न था। फूल मैरून एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में खूबसूरत लहंगे और ब्लाउज में मलबूस आईने के सामने खड़ी थी। मैरून वेलवेट लहंगे पर खूबसूरत काम हुआ था। इसका घेराव बहुत ज़्यादा था। इस पर मैरून फुल स्लीव्स में वेलवेट का ही ब्लाउज था। ब्लाउज कमर से काफ़ी ऊंचा था। इसका दूधिया पेट वाजे हो रहा था। ब्लाउज का पिछला गला गहरा तो था ही मगर अगला गला बेहद डीप था। इसने ऊपर नेट का कामदार दुपट्टा था। इसका क़यामत सा मरमरी बदन इस लहंगे और ब्लाउज में लश्कारे मार रहा था। ड्रेसिंग मिरर में देखते ही वो गुलाब की तरह सुर्ख हो रही थी। इसने अपने डिज़ाइनर से ये ड्रेस तैयार करवाया था। ये ड्रेस इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही तैयार किया गया था। अपनी धड़कनों के आसपास अरहाम की शिद्दतों के निशान देखते हूर कान की लूँ तक सुर्ख पड़ी थी। हूर ने ड्रेसिंग टेबल से क्रीम उठाते अरहाम की दी हुई सौगातों पर अच्छी तरह मसाज किया। अरहाम के आने पर वो चाहती थी इसके बदन पर एक दाग भी ना मिले। इसकी शिद्दतों से फिर से वो पूर से दागदार होना चाहती थी। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। इसे स्ट्रेस में देखकर वो क्या क्या नहीं करेगा, वही सोचकर ही सुर्ख पड़ रही थी। दिल इतनी बेतरतीबी से धड़क रहा था कि इसे लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। अरहाम की हवेली आने पर वो खुद को एक दुल्हन की तरह सजे सवरे से सौंपना चाहती थी। जैसे वो चाहता था वैसे ही सारी रात इसकी बाहों में डूबकर बिखरना चाहती थी। जब तक इसका दिल भर न जाए वो इसकी गुर्बत में रहना चाहती थी। जिंदा वजूदों को उलट पलटने वाला बला का हैंडसम
مغرور انسان کا دل بھر جائے یہ ناممکن ہے، اور سوچتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارحام سے کچھ دن دوری اسے عذاب کی طرح لگے تھے۔ وہ جب سے گیا تھا ایک فون کال تک نہیں کیا تھا اور اس کی بے اتنائی سے پاگل کر گئی تھی۔ اس نے بھی اس دن کے بعد غصے میں اسے کال نہیں کی تھی۔ اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا، وہ اس انسان کی بے اتنائی نہیں سہ سکتی تھی۔ اس کی بے قراریاں یاد کرتے وہ ساری رات سو نہیں پاتی تھی۔ جب وہ بے اتنائی بھرتا تھا تو اس نے بھی اس کے مرنے والی ہو جاتی تھی۔ کل اسے اس کا میسج موبائل پر ریسیو آیا: آئی ایم سوری بیوٹی مائی لیڈی لو مائی بچہ، جلد تمہارے پاس ہوں گا۔ فون اس لیے نہیں کر رہا تھا، تمہاری آواز سن کر جان نکل جائے گی۔ کل تمہارے پاس ہوں گا اور تمہیں باہوں میں بھر کر بتاؤں گا تمہیں کتنا مس کیا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، مجھے سہ نہیں سکو گی۔ یہ میسج پڑھتے ہی وہ جی بھر کر روئی تھی۔ غصے سے موبائل پھینک دیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد یہ میسج پڑھتے اسے غصہ آیا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ میسج پڑھتے اسے اچھا لگا تھا۔ پھر وہ مسکرائی تھی۔ اس کے بعد وہ سرخ ہوئی تھی۔ پھر کتنی دیر اس موبائل اسکرین کو چومتی رہی۔ ساری رات جا کر وہ میسج 1000 بار پڑھا تھا۔ کل سے وہ بار بار ارحام کا میسج پڑھ رہی تھی۔ جتنی بار پڑھ کر شرم سے سرخ ہوتی وہ مسکراتی۔ آئی لو یو اینڈ آئی ایم سوری۔ اور نے ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرار پر لپسٹکس لگالتے مرر پر لکھا۔ وہ مرر پر اپنے کیے لفظ دیکھتے مسکرائی: آئی لو یو ارحام۔ اور زیر لب بولتے مسکرائی۔ لپسٹک دراز میں رکھتے وہ پوری طرح چونکی۔ اس کی تمام لپسٹک کھلی پڑی تھی، جن کے اندر لپسٹک اندر تک دھنسی ہوئی تھی۔ اس کا تمام میک اپ کھلا پڑا تھا، تمام برانڈڈ پروڈکٹس اس کے اندر آئی شیڈز ٹوٹا ہوا تھا، نائٹ کریمز کھلی ہوئی تھی جن میں جیسے کسی نے ہاتھ مارا ہو۔ اس کے پرفیومز کھلے پڑے تھے، تمام میک اپ کا حشر بگڑا ہوا تھا، اس کا تمام برانڈڈ میک اپ برباد ہو چکا تھا۔ ہور نے دوسرا ڈرار کھولا، اس کی جیولری کا بھی یہی حال تھا، جس پر نیل پینٹ گرا ہوا تھا۔ ہور نے جلدی سے ارحام کے دیے ہوئے ہیرے کے ٹاپس تلاش کیے، اس کے ٹاپس بھی وہاں نہیں تھے۔ ہور نے حیرت سے تمام چیزیں دیکھتے کمرے میں نظر دوڑائی۔ بیڈ شیٹ پر لپسٹک آئی شیڈز کے داغ کسی نے صاف کیے تھے، جیسے کسی نے وہاں اپنے ہاتھ صاف کیے ہوں۔ ہور لمحوں میں سب سمجھ گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا۔ پریزے بیڈ کے نیچے اوندھے منہ لیٹے ہوئے آنکھیں پٹاتے ہوئے بیڈ سے باہر کی طرف بھی ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی کیوٹ سی بلی چھپ کر سہمی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ پریزے جان باہر آئے۔ ہور نے اسے دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ ایسے چھپے ہوئے ایسے بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ ماما یہ میں نے نہیں کیا، پریزے نے بیڈ کے نیچے سے جھانکتے ہوئے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ پریزے جان باہر آئے، پھر ہم مل کر ڈیسائیڈ کریں گے یہ کس نے کیا۔ ہور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما آپ ڈانٹیں گے مجھے؟ پریزے نے معصومیت سے پوچھا۔ ماما کبھی اپنی بیٹی کو پریزے کو نہیں ڈانٹ سکتی، نو اینڈ نیور۔ ہور نے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ پرامس ماما؟ پریزے کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہور کے پسندیدہ ٹاپس کموڈ میں پھینک چکی تھی اور وہ تمام میک اپ کا بہت برا حال کر چکی تھی۔ پکا پرامس میری جان، باہر آئیں پلیز، ہور نے نرمی سے کہتے بیڈ کے نیچے ہاتھ کرتے اسے بازوں سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ پریزے خود کو گھسیٹتے ہوئے باہر آئی۔ پریزے کی حالت دیکھتے ہوئے شاکڈ ہوئی تھی۔ آنکھوں پر رنگ برنگے شیڈز لپسٹک لگی ہوئی تھی، ہونٹوں پر باہر تک لپسٹک لگی ہوئی تھی، گالوں پر بلشر اتنا زیادہ لگا ہوا تھا کہ اس کے گالوں پر پاؤڈر کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ مسکارا پلکوں کے علاوہ ہر جگہ پر لگا ہوا تھا۔ کریم کی گہری تہہ گردن اور چہرے پر لگی تھی۔ کاجل آنکھوں کے نیچے لگا تھا۔ گلابی فراک میں بھی میک اپ کے رنگین ہوا تھا، جس پر نیل پینٹ گری ہوئی تھی، اس وقت جو جوکر لگ رہی تھی۔ ماما آئی پرامس میں نے یہ نہیں کیا۔ ہور کی شاک شکل دیکھ کر پریزے بری طرح گھبرائی تھی۔ گل کی ایک لپسٹک خراب کرنے پر اسے ایک آدھ پڑ جاتی تھی، ہور کا تو وہ سارا میک اپ خراب کر چکی تھی۔ اب وہ ہور کی ڈانٹ سے ڈر رہی تھی۔ پریزے جان یہ کیا حال کر دیا آپ نے اپنا؟ اف! ہور نے اس کے چہرے پر لگا میک اپ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر میک اپ کی گہری تہہ اس کے چہرے پر موجود تھی، جو میک اپ ریموور سے بھی صاف نہیں ہو سکتی تھی۔ پریزے جان یہ کیا کیا بیٹا آپ نے؟ آپ کی اسکن اتنی سینسیٹیو ہے، اتنا میک اپ لگا لیا۔ اور اس کا چہرہ دیکھ کر اب روحاسی ہوئی تھی۔ ایسی کون سی جگہ تھی جہاں شیڈز نہ لگے ہوں؟ ماما یہ میں نے نہیں کیا۔ پریزے نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ پریزے جان جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، کبھی کسی سچویشن میں جھوٹ نہیں بولتے۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، آپ مجھ سے سچ بولیں۔ ہور نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ پاؤڈر کی تہہ اس کے حلق میں اتری تھی۔ اف! پریزے کیا کروں میں؟ ہور بری طرح کھانسی تھی۔ ماما پاپا کہتے ہیں کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں۔
پریجے کو ارحام کی بات یاد آئی تھی جب اس نے اسے فون پر ہور سے جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ یہ پاپا نے کہا؟ ہور شاکڈ ہوئی۔ پریجے نے معصومیت میں سر اس بات میں ہلایا۔ آنے تو پاپا کو پوچھوں گی، وہ میری پریزے میری بیٹی کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ اور لب کھینچتے غصے سے کہتے سارے ٹیبل سے ٹیشو باکس نکالتے اس کا چہرہ نرمی سے صاف کرنے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی جو صاف ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پریزی جان کیا کروں میں آپ کا؟ کل آپ نے سیزر سے اپنے بال کاٹے، میرے کپڑے کاٹے، آج یہ سب کتنی شرارتیں کرنے لگی ہو۔ پاپا کی ہر بات مانتی ہو، میری کوئی بات نہیں مانتی۔ ہور نے روحاں سے ہوتے ٹیشو سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ میں ڈپ کرتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ ہور نے ٹیشو لیتے اس کے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، چہرہ تو صاف ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہ ارحام کا دیا ہوا ٹاپس تھا۔ ہور نے وہ ٹاپس اس کے ہاتھ سے لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ دوسرا ٹاپس کہاں ہے پریزے جان؟ ہور نے نرمی سے پوچھا۔ ماما وہ مجھ سے کموڈ میں گر گیا، پریزے نے نظر جھکائے روحاں سے ہوتے بتایا۔ دونوں ماں بیٹیاں روحاں سے ہو رہی تھی۔ ہور نے تو رونے کی کمی رہ گئی تھی، پریزے کی حالت دیکھتے اس کا اونچا اونچا رونے کو دل کر رہا تھا۔ میک اپ صاف ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہور نے گہرا سانس لیا۔ ارحام نے 9 مہینے پہلے وہ ٹاپس اس کے لیے خریدے تھے، تب اس کے لیے یہ صرف جولری تھی، مگر اب اسے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر یہ ٹاپس عزیز تھے۔ یہ پہلی جولری تھی جو وہ اس کے لیے لایا تھا، اور وہ ٹاپس پہنتے ہوئے تب وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ 3 ماہ بعد نائٹیز اور پرائیویٹ چیزوں کے علاوہ یہ پہلی جولری تھی جو گل کی نہیں تھی جو اس نے پہنی تھی، ورنہ 4 ماہ تک وہ گل کی ہر چیز استعمال کی تھی، مگر گل کی پرائیویٹ چیزیں اور نائٹیز اس نے کبھی استعمال نہیں کی تھی۔ ارحام نے ہمیشہ اس کے لیے نیو ہی خریدی تھی۔ پریزے کو نظریں جھکائے دیکھ کر ہور نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پریزے جان اٹس اوکے، مگر آئندہ ایسے نہیں کرنا، یہ بری بات ہوتی ہے۔ کسی کی بھی چیز پوچھے بغیر نہیں لیتے۔ ہور نے نرمی سے سمجھایا، مگر آپ تو میری ماما ہیں۔ کسی نہیں، پریزے کی معصومیت بھری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پریزے جان میں ماما ہوں، مگر پھر بھی پرمیشن کے بغیر چیز استعمال نہیں کرتے، اور بچے میک اپ یوز نہیں کرتے۔ آئندہ آپ نہیں کرو گی، ہور نے سنجیدگی سے کہتے اس کے آرس پر لب رکھے۔ اوکے ماما، مگر مجھے آپ کا میک اپ بہت پسند ہے، آپ میرے لیے ایسا لانا۔ پریزے نے کہا، جب بڑی ہو جاؤ گی تب آپ کو میک اپ ملے گا، اور ماما بھی اتنا میک اپ یوز نہیں کرتی جتنا آپ نے اپنے چہرے پر لگایا ہے۔ ہور اس کا چہرہ دیکھ کر غصے سے بڑبڑائی، جہاں جوں کا توں میک اپ موجود تھا۔ چلو واش روم میں آپ کا چہرہ سوپ سے کلین کرواؤں۔ ہور نے اس کی کلائی پکڑواتے واش روم میں داخل ہوئی۔ اب وہ وینٹی کے آگے کھڑے اس کا چہرہ سوپ سے کلین کر رہی تھی۔ آئس نہیں کھولنی پریزے جان، ورنہ سوپ آئس میں چلا جائے گا۔ وہ اپنا 80 لاکھ کا جوڑا پہنے واش روم میں کھڑی اپنی شرارتی بیٹی کا فیس واش کروا رہی تھی۔ اور کو سمجھ آ گئی تھی پریزہ صرف ارحام کے سامنے شریف بن کر رہتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں وہ آفت کا پڑلا تھی، یا پھر وہ صرف اس کے سامنے ہی شرارتیں کرتی تھی۔ اسے یقین تھا اسے کبھی ڈانٹے گی نہیں۔ اور اس کا چہرہ سوپ سے اچھی طرح واش کرانے کے بعد اسے باہر لائی۔ فیس کچھ حد تک ہی صاف ہوا تھا، اب وہ کلینزنگ ملک سے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ اس کا چہرہ صاف کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کا ڈریس چینج کرنے کے بعد ہور نے گہرا سانس لیا۔ اب وہ انسان لگ رہی تھی۔ واہ ماما، یو آر لکنگ سو پریٹی، پریزے نے ہور کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ پریزے نے ابھی اسے غور سے دیکھا تھا، جتنا میک اپ اس نے آنکھوں میں تھوپا تھا اس سے پہلے کچھ نظر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ہور نے جلدی سے نیٹ کا دوپٹہ اکٹھا کرتے اپنے سینے پر پھیلایا، اپنے بالوں سے کیچر اتارتے اپنی پوچھ چھپائی۔ وہاں بھی ارحام کی شدتوں کی گہری سوغاتیں تھیں۔ اسے بھی اپنے حلیے کا احساس اب ہوا تھا، لیکن میری پریزے ماما سے زیادہ پریٹی ہے۔ ہور نے جھکتے ہوئے اس کے سرخ پھولے پھولے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے، جو میک اپ ریموو کرنے کی وجہ سے آج زیادہ سرخ تھے۔ ماما، میں آپ جیسی ہوں، جتنی آپ پیاری ہیں اتنی ہی پیاری ہوں، پریزے نے ہور کے گال پر اپنے ہاتھ جماتے معصومیت سے پوچھا، گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے جو میک اپ ریموو کرنے کی وجہ سے آج زیادہ سرخ تھے۔ لبوں سے لفظ نہیں برآمد ہو رہے تھے۔ مجھے پتا ہے جب پاپا ماما سے پیار کرتے ہیں تو بیبی آتا ہے، اینڈ آئی وانٹ مائی برادر سسٹر ماما، مجھ سے زیادہ پریزے جان۔ ہور نے مسکراتے ہوئے پریزے کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ دن میں 10 مرتبہ سے یہ بات پوچھتی تھی، ماما یہ ڈریس بہت بیوٹیفل ہے، مگر تھوڑا سا شیم لیس بھی ہے۔
پاپا نے مجھے بتایا تھا جس ڈریس میں آپ کی باڈی نظر آئے وہ شیم لیس ہوتا ہے۔ فریزہ کی بات پر ہور فقط مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ارحام فریزہ کو ہاف سلیوز بھی نہیں پہننے دیتا تھا۔ وہ اس کے لیے جتنے بھی ہاف سلیوز اور فل سلیوز فراک خرید کر لاتی تھی۔ اس پر بہت سی شارٹ اسٹائلش جیکٹس آن لائن آرڈر کی تھی۔ ان فراکس پر فریزہ فل سلیوز میں شارٹ جیکٹ ضرور پہنتی تھی۔ ابھی بھی وہ صرف بے حد خوبصورت فراک پر اسٹائلش سی جیکٹ پہنے ہوئی تھی۔ ہور نے نیٹ کا دوپٹہ اپنے پیٹ پر پھیلائے اپنا بڑھنا پیٹ کو کور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نیٹ کا کامدار دوپٹے میں مزید عیاں ہو کر لشکاریں مارنے لگا۔ آئی نو ماما نے یہ ڈریس پاپا کے لیے پہنا ہے۔ ہور چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی ہی تھی، فریزہ کی بات پر اس کے قدم رکے۔ فریزہ جانی کیا کہہ رہی ہو آپ؟ ہور نے تحیر زدہ ہوتے مڑتے ہوئے فریزہ کو دیکھا۔ آپ نے یہ ڈریس اس لیے پہنا ہے کیونکہ آپ میرا بھائی پاپا سے لینا چاہتی ہیں۔ فریزہ نے اگلی بات پر ہور کی رنگت تب کر کندھاری ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو فریزہ آپ؟ شوق سے ہور فریزہ سے بیڈ پر جمپ کرتے ہوئے معصومیت سے بول رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے فریزہ؟ ہو ٹاک دس نانسنس ود یو؟ ہور نے فریزہ کے مقابل آتے ہوئے پوچھا۔ ماما یہ نانسنس نہیں ہے، آپ بہت لیزی ہو ماما۔ ابھی تک ہمارا بیبی نہیں آیا۔ مورے پاپا کے پاس سوتی تھی تو میں آئی، بہارے پپو شہرام چاچو کے پاس سوتی ہیں، بہرام آیا۔ اب دیکھنا زران چاچو اور اسفن چاچو کا بھی بیبی آئے گا۔ اب پاپا آ جائیں آپ پاپا کو بہت ساری کسس کرنا، پھر میرا بردر سسٹر جلدی آ جائے گا۔ میں خود اسے ہاسپٹل لینے جاؤں گی۔ فریزہ ہور کو دیکھتے ایکسائٹمنٹ سے جمپنگ کرتے بول رہی تھی۔ کس نے کہا آپ سے یہ سب؟ ہور نے فریزہ کو بازو سے پکڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ ہور کے سرد لہجے اور سختی سے چھونے پر فریزہ نے بے یقینی سے ڈبڈبائے آنکھوں سے ہور کی طرف دیکھا۔ کس نے کہا ہے آپ سے یہ سب؟ ہور کا لہجہ مزید سخت ہوا تھا۔ فریزہ کے آنسو وہ یکسر نظر انداز کر گئی تھی۔ درخشاں آپی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا تھا کہ ماما پاپا اکٹھے سوتے ہیں، اس طرح بیوی جلدی آتا ہے۔ بہارے پپو شہرام چاچو کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے بہرام آیا ہے۔ فریزہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ ہور نے پہلی مرتبہ ڈانٹا تھا جو فریزہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ واٹ؟ یہ درخشاں نے کہا آپ سے؟ ہور نے بے یقینی سے پوچھا۔ فریزہ نے روتے ہوئے استباط میں سر ہلایا۔ ہور غصے سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اپنا حلیہ دیکھتے وہ رکی تھی۔ اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھے، مگر ارحام کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی وہ اس حلیے میں عورتوں کے سامنے باہر نکلی ہے، وہ یقیناً اسے جان لینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اور بیڈ پر اپنی شال خود پر لپیٹے فریزہ کی سسکیاں نظر انداز کرتے باہر نکل گئی۔ ابھی اسے درخشاں کی کلاس لینی تھی۔ درخشاں؟ ہور نے لاؤنج میں داخل ہوتے درخشاں کو سرد لہجے میں پکارا جو مینا خانم کو چائے دے رہی تھی۔ کیا کہا تم نے فریزہ سے؟ ہور نے مینا خانم کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے درخشاں سے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ بہارے جو بہرام کو گود میں لیے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ بہرام کو سینے سے لگائے صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ ہور کی آواز کافی بلند تھی۔ امینا خانم بھی صوفے سے اٹھی تھی۔ کیا کہا ہے ہم نے بھابھی؟ درخشاں نے پریشانی سے پوچھا۔ تم نے فریزہ سے یہ کہا کہ ماما پاپا کے پیار کرنے سے بیبی آتا ہے، اور ہاں مجھے پیار کرے گا کسس کرے گا تو فریزہ کا بہن یا بھائی آئے گا۔ بہارے شہرام کے ساتھ سوتی ہے اس لیے بہرام آیا۔ ہور سرخ چہرے کے ساتھ ایک ہی سانس میں بولی۔ امینا خانم نے ہور کی باتیں سنتے فریزہ کو دیکھا جو ابھی بھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ کر امینا خانم نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی ہور نے اس بات پر فریزہ کو ڈانٹا ہے۔ بہارے بھی ہور کی باتیں سنتے پریشان ہوئی تھی۔ بھابھی ہم نے تو ایسے ہی فریزہ سے کہا تھا، وہ آپ کا ساتھ سونے کی ضد کرتا تھا، ہم نے تو اس کو سمجھایا۔ درخشاں نے ہور کو غصے میں دیکھتے اٹکتے وضاحت دی۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے درخشاں، اسے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا؟ تمہیں کچھ عقل نہیں ہے کہ؟ ہور سے غصے سے چیخی تھی۔ ہور کی چیخ پر فریزہ نے ڈرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہور کو کبھی اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے غصے سے بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ بہارے نے پریشانی سے فریزہ کو دیکھا تھا جو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ بہارے بہرام کو صوفے پر ڈالتے ہوئے فریزہ کی طرف بڑھتے اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ وہ اس کے ساتھ لپٹے اب رونے لگی تھی۔ اور بچہ بات اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا تم بنا رہا ہے، امینا خانم نے رسانیہ سے کہا۔ مورے یہ آپ کے نزدیک بڑی بات نہیں، فریزہ کے معصوم ذہن میں یہ کیسی باتیں ڈال رہی ہے؟ اور امینا خانم کی بات پر شاکڈ ہو گئی تھی۔ ہاں یہ بات اتنا بڑا نہیں، اس کو اتنا بڑا بنا رہا ہے، اس کا معصوم ذہن تم خراب کر رہا ہے، کیونکہ جو باتیں تم سمجھاتا ہے وہ فریزہ نہیں سمجھتا۔ فریزہ کو روتے ہوئے دیکھ کر
امینہ خانم نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ فریضہ ان کی حویلی کا پہلا چھوٹا بچہ تھا۔ اس کا رونا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اوپر سے ارحام کی بیٹی تھی۔ وہ ارحام ان کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ مورے، میری بیٹی ہے وہ، میری، میں کیسے؟ امینہ خانم کی بات پر وہ حور کی آنکھیں غصے اور بے یقینی سے نم ہوئی تھیں۔ بات اتنا بڑا نہیں تھا، تم نے بڑا بنا لیا۔ تمہارا رویہ پریجا کو بتا رہا ہے کہ جس نے کہا وہ برا بات ہے۔ کچھ غلط کہا اس نے یہی کہا کہ ماما پاپا ایک دوسرے سے پیار کرتے، بچہ آتا ہے۔ اگر ماما پاپا اکٹھے سوئیں تو اس کا بھائی بہن آئے گا، تو کیا غلط ہے؟ غلط کہا اس میں، یہ تو اچھا بات ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تم اور آرام اکٹھے سو۔ امینہ خانم نے سنجیدگی سے کہا۔ فریضہ ادھر آؤ، امینہ خانم نے بلایا۔ جی دادو۔ فریضہ بھاگتے ہوئے امینہ خانم کے پاس آئی۔ فریضہ کی بھرائی آواز سن کر حور کے دل پر ہاتھ پڑا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ بتاؤ، ماما پاپا پیار کرتے ہیں تو بیبی کیسے آتا ہے؟ امینہ خانم نے پیار سے فریضہ سے پوچھا۔ بیبی ہاسپٹل کے کارٹ میں اللہ تعالیٰ پھینکتے ہیں، پھر ماما پاپا ہاسپٹل سے لے کے آتے ہیں۔ فریضہ نے معصومیت سے روتے ہوئے بتایا۔ فریضہ کی بات پر بہارے کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ حور نے فریضہ کو ایک نظر دیکھتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے شرمندگی سے نظریں چکائی۔ حور، تم بہت اچھا ماں ہے، گل سے کہیں زیادہ اچھا ماں ہے۔ ہم گل کا برائی نہیں کر رہا، وہ فریضہ کا سگا ماں ہے، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ گل فریضہ پر چلاتا تھا، اسے مار بھی دیتا تھا، مگر ہم نے دیکھا ہے تم کبھی فریضہ پر چلایا نہیں، اسے ڈانٹا نہیں، چاہے وہ تم کو جتنا بھی تنگ کرے، ضد کرے، تم اس پر غصہ نہیں کرتا۔ فریضہ گل سے کے ڈانٹنے پر بھی کبھی نہیں اتنا رویا جتنا آج رو رہا ہے۔ جس طرح تم سے ڈر رہا ہے، وہ آج تک گل سے نہیں ڈرا۔ تمہارا ڈانٹ اس کا دل پر لگا ہے جو وہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تم نے اسے ڈانٹا۔ امینہ خانم کی بات پر حور نے کن اکھیوں سے فریضہ کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی ہچکیوں سے بہت بری طرح رو رہی تھی۔ اسے ایسے روتے دیکھ کر حور بھی اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ حور کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر امینہ خانم اور بہارے کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اتنا پیار کرتا ہے تم اس سے، اس کا خوشی کا واسطے تم ایک ساتھ سوتا رہا، چاہے تمہارا ارحام سے تمہارا کتنا بھی ناراضگی ہو، مگر ایک بیوی یہی چاہتی ہے وہ اپنا شوہر کا قریب رہے، شوہر جتنا مرضی خفا ہو، مگر جب وہ الگ بستر پر سوتا ہے یا کمرہ سے باہر رہتا ہے، بیوی کے لیے یہ سہنا مرنے جیسا ہوتا ہے۔ امینہ خانم کی بات پر بہارے نے سوئے ہوئے بہرام کو سینے میں بھیجتے ہوئے اپنے لبوں کو بے دردی سے کاٹا۔ یہ مرنے والی تکلیف اس نے کئی مہینوں تک سہی تھی۔ شہرام خان کو وہ اب کمرے میں صوفے پر بھی سوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب فریضہ سمجھ گیا ہے کہ تم اور ارحام اکٹھا سو تو یہ اچھا بات ہے۔ اب تم فریضہ کے لیے بھائی اور بہن ہسپتال سے لے کر آؤ۔ امینہ خانم نے مسکراتے ہوئے فریضہ کو دیکھتے کہا۔ حور کی رنگت میں اب سرخیاں کھلی تھیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے نظریں چکائے شرمیلا سا مسکرائے۔ کیوں فریضہ، ماما پاپا آپ کے لیے ہاسپٹل سے بیبی لے کر آئے؟ بہارے نے شرارتی انداز میں حور کو دیکھتے فریضہ سے کہا۔ ماما لیزی ہیں، ماما میرے سونے کے بعد پاپا کے پاس سونے کے لیے جاتی ہیں، میں تو سونے کا ایکٹ کرتی تھی، مجھے پتا تھا ماما پاپا کو لے کے جاتے ہیں، پاپا ماما کو لے کے جاتے ہیں، مجھے بہرام جیسا بیبی چاہیے تھا پھپھو، مگر ابھی تک میرا بیبی نہیں آیا۔ فریضہ کی بات پر حور کان کی لو سے گردن تک سرک پڑی۔ وہ جاگ رہی ہوتی تھی اسے آج پتا چلا، اور سب کے سامنے وہ خفت و شرم سے زمین میں گڑی تھی جیسے۔ اور ماما نے مجھے ڈانٹا ہے، انہوں نے کہا۔ نون سینس ٹالک ہے یہ، میں پاپا کو بولوں گی آپ مورے کو زیادہ سے کسس کرنا اور مورے کے ساتھ سونا، پھر میں پاپا مورے اور ہاسپٹل سے بیبی لے کر آئیں گے۔ فریضہ حور کو دیکھتے نہ روٹے انداز میں بولی تو حور کی رنگت فک ہوئی تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ فریضہ ایسے نہیں کہتے، اب آپ کی ماما حور ہے۔ حور کی فک رنگت دیکھتے بہارے جلدی سے بول اٹھی تھی۔ یہ تو میری ماما وہ میری مورے ہے، پاپا نے مجھے کہا مورے اور ماما ایکول ہوتی ہیں، فریضہ نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا۔ امینہ خانم فریضہ کی باتیں سنتے اب پریشان ہوئی تھی۔ حور گہرا سانس لیتے فریضہ کی طرف بڑھی، جس کا رونا اس کا دل لرزا رہا تھا، اسے روتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حور کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر فریضہ صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ فریضہ جان، حور نے نرم آواز میں پکارتے ہوئے اس کے پیچھے ایک کمرے کی طرف بڑھی۔ ویسے حور بھابھی کا دل سچ میں بہت بڑا ہے، فریضہ دن میں 10 مرتبہ گل بھابھی کا نام لیتا ہے، وہ بیچارہ ایسے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے برداشت کر لیتا ہے۔ درخشاں کی بات پر بہارے نے اسے گھورا۔ درخشاں، تھوڑا تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے، ایک چھوٹی بچی سے تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ فضول بکواسیات تم اپنے پاس رکھا کرو۔
بہارے نے اسے غصے سے لتاڑا۔ بہارے باجی، ہم تو ایسے ہی، درخشاں منمنائی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے بہارے، پریزے کا معصوم ذہن میں ایسا بات ہے آئندہ مت ٹالنا۔ امینہ خانم نے بھی درخشاں کو غصے سے گھورتے ڈانٹا۔ جی خانم بھی، درخشاں آہستگی سے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کو ادھر لاؤ ہمارا پاس، امینہ خانم نے بہرام کو اپنے پاس لانے کو کہا۔ بہارے نے سوئے ہوئے بہرام کو امینہ خانم کو پکڑا ہے، یہ ہر وقت سوتا رہتا ہے، بالکل شہرام پر گیا ہے۔ ہمارا شہرام سب بچوں سے زیادہ سلجھا ہوا بچہ تھا، وہ ہمارا دودھ پیتے ہی کروٹ بدل کر سو جاتا تھا، سارا رات پھر نہیں اٹھتا تھا، نہ دوسرا بچوں کی طرح ہمارا ساتھ چپک کر سوتا تھا، نہ ہی زیادہ روتا تھا۔ 2 دن ماں کا تھا تب بھی رو میں ہی رہتا تھا۔ امینہ خانم بہرام کے ماتھے پر لب رکھتے ہنستے ہوئے بولی۔ بہارے یہ سب سنتے مسکرائی تھی، روب والی بات ماننے والی تھی، مگر رخ پلٹ کر سو جانے والی بات بہارے کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ حور کمرے میں داخل ہوئی تو پریزے بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ پریزے جان سوری، حور نے پاس بیٹھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے اپنی روندھی آواز میں وہ مشکل قابو پایا۔ پریزے کے رونے پر حور کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ پریزے کے بار بار گل کو ارحام کے ساتھ جوڑتی تھی، اسے بہت تکلیف دیتا تھا۔ ابھی بھی باہر اس کے گل اور ارحام کے لیے بولے گئے الفاظ اسے بہت تکلیف دے چکے تھے، مگر پریزے کو وہ گل کا ذکر کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اس کی سگی ماں تھی، وہ سمجھتی تھی، مگر گل ارحام کی کبھی محبت اور من پسند بیوی رہ چکی تھی۔ یہ اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا ماما، مورے ڈانٹتی بھی ہے مارتی بھی ہے، ماما تو نہیں ڈانٹتی۔ آپ نے مجھے ڈانٹا اور مجھے بہت ہارڈلی ٹچ کیا، مجھے پین ہو رہا ہے یہاں۔ پریزے نے روتے ہوئے اپنا بازو آگے کیا۔ آئی ایم سوری بیٹا، آئندہ کبھی آپ کو ایسے نہیں چھوں گی، نہ ڈانٹوں گی۔ حور نے تڑپتے ہوئے اس کے بازو پر اپنے لب رکھے۔ پریزے نے نروٹے انداز میں منہ پھیرا۔ پریزے کو بیبی چاہیے، ماما پرومس می، میں پاپا کے پاس سوں گی اور انہیں ڈھیر سارے کیسز بھی کروں تاکہ پریزے کے بھائی اور بہن آ جائے۔ حور اپنی کہی بات پر گلاب کی طرح سرخ ہوئی۔ ماما آئی وانٹ 2 brothers 2 sisters، پریزے نے نروٹے انداز میں حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پریزے یہ بہت زیادہ ہے جان، حور اس کی فرمائش پر گھبرائی۔ فرشتے پھپھو کے 2 بیبی ہیں، مجھے 4 بیبی چاہیے۔ اگر آپ نو بولیں گی میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، پریزے نے اب دھوس بھرے لہجے میں کہتے اسے دھمکی دی۔ اوکے ڈن، بٹ آپ مجھ سے ایک پرومس کرو۔ حور نے پریزے کو اپنی گود میں بٹھایا۔ کیا ماما؟ پریزے نے حور کے گال پر ہاتھ جمائے، اس کے گال پر کس کی۔ حور اسے دیکھتے مسکراتی اپنی ناراضگی بھول چکی تھی۔ آپ پاپا کے سامنے کبھی نہیں کہیں گی کہ آپ مورے سے بیبی لیں؟ حور نے اپنا نچلا لب کاٹتے کہا۔ لیکن کیوں ماما؟ مورے سے بھی بیبی لیں گے تو زیادہ بیبی ہوں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8، وہ اپنے فنگرز پر کاؤنٹ کر رہی تھی۔ ماما 8 بیبی ہوں گے ہمارے پاس۔ پریزے کی معصومیت پر اب وہ روحانسی ہوئی تھی۔ پریزے آپ جتنے بیبی کہیں گی میں اتنے بیبی پاپا سے لوں گی، مگر آپ مورے سے بیبی کی بات آئندہ نہیں کریں گی۔ حور نے روحانسے ہوتے کہا۔ اوکے ماما، مجھے زیادہ بیبی چاہیے پھر۔ پریزے حور کی گود سے اٹھتے بیڈ پر جمپ کرنا شروع ہو گئی تھی۔ پریزے جان ڈونٹ جمپ، حور نے اسے منع کیا۔ ماما تھوڑی دیر جمپ کرنے دیں پلیز، آئی وانٹ فن لائک جمپنگ ماما۔ پریزے اور بھی تیزی سے جمپ کر رہی تھی۔ پاپا آئیں گے آپ کی شکایت لگاؤں گی پریزے جان، آپ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ حور نے اسے غصے سے گھورا۔ سوری ماما، آئندہ جمپنگ نہیں کروں گی۔ پریزے نے معصومیت سے بولتے اس کے گلے میں باہیں حمائل کی۔ آپ پاپا اور مورے سے زیادہ پیار کرتی ہیں؟ حور نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے اس کا گال چومتے ہوئے پوچھا۔ میں پاپا اور مورے سے پیار کرتی ہوں، پریزے حور کے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی۔ اور گہرا سانس لیتے اسے نرمی سے گود میں بھیجتے ہوئے اس کے بالوں پر کس کی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی گود میں ہی تھوڑی دیر میں سو جائے گی۔ وہی ہوا، 5 منٹوں میں گہری نیند سو چکی تھی۔ حور نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ پریزے جان ماما لوز یو اینڈ پاپا ویری مچ۔ حور اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔